السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ سورۃ النساء کی آج ہم انشاءاللہ 4 آیات کریں گے۔ میں پہلے ان کی قرأت کر دیتا ہوں، آیت نمبر 141 سے 144 تک، اور یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ میں پہلے ان کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ جی الذین یتربصون بکم، تربص یتربص باب تفاعل میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تکنا، انتظار کرنا کسی کام کے ہونے کا، یعنی ایک انتظار ہوتا ہے جو ہم نظروں سے کرتے ہیں، لیکن یہ انتظار ایک قلبی انتظار ہے کہ کسی کام کے ہونے کی طرف تکتے رہنے کہ یہ کب ہوتا ہے۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر سالم کے لیے، اور یہ صفت ہے پچھلی آیات میں منافقین کی۔ الذین، اب منافق کون لوگ ہیں؟ الذین یتربصون، یہ ہو گیا صلہ الذین کے لیے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل۔ الذین یتربصون، وہ لوگ جو تکتے رہتے ہیں، بکم یہ متعلق فعل ہو گیا، باحرف جر، بکم تم سب، یعنی بکم تم سب کو دیکھتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، استغنافیہ نئی بات ہے، ان شرطیہ ہے۔ ان کانا فعل ماضی ناقص ہے، اس کا اسم جو ہے وہ فتحن ہے، فتحن اسم کانا ہے، لکم متعلق خبر ہے جو موجود نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر ہوتی ہے تمہیں فتح۔ دیکھیں کانا کا ہم تھا میں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان شرطیہ موجود ہے حال میں ترجمہ کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر فتح ہوتی ہے تمہیں، من اللہ، من حرف جر، اللہ اسم الجلالہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی متعلق خبر۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، چونکہ پیچھے شرط ہے، قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، قالوا استفہام کوسچن، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی کے ساتھ ہے، الم نکن، لم اب یہ ناقص فعل ماضی ہے، یہ تھا نکونو تھا، لم نے کیا کیا، اس کو مجزوم کیا، مجزوم ہونے سے یہ ساکن ہو گیا، ساکن کی وجہ سے علت کا حرف گر گیا، بچ گیا نکن۔ نحنو اس کا اسم ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ نحنو۔ الم نکن، کیا ہم نہیں تھے، چونکہ لم نفی کے ساتھ ساتھ معنی کو ماضی میں لے کے چلا جاتا ہے۔ الم کوسچن، الم نکن، کیا ہم نہیں تھے، معکم تم سب کے ساتھ، تم سب کے ساتھ، الم نکن معکم۔ اور یہ پورا جملہ یہ مفعول ہے کس کا؟ قالو کا۔ قالو الم نکن معکم، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، ان شرطیہ کانا سیم اسی طرح، ان کانا، اب یہاں لکم چونکہ مسلمانوں سے خطاب تھا، وہاں کافرین کے بارے ہے۔ ان کان للکافرین نصیب، نصیب کہتا ہے حصہ، مراد یہ ہے کہ غلبہ۔ ان کان نصیب للکافرین، اگر کافرین کو غلبہ حاصل ہو جائے، ان کو جیت مل جائے، لام حرف جر متعلق فعل، یہ اسم کانا ہے۔ قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، استحوذ یستحوذ، غلبہ پانا۔ آپ وہی کوسچن، لم اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ، مضارع کے ساتھ ماضی کے میننگ میں،
استحوذ یستحوذ باب استفعال غلبہ پانے میں ہے، نستحوذ مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے، نحن اس کا فاعل، علی حرف جر کم. اب یہ چونکہ وہ کافرین سے کہہ رہے ہیں نا منافقین، قالو الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وَنَمْنَعَكُمْ منع یمنع، منع کرنا، روک لینا. یہ لم کا اثر یہاں پہ بھی آ گیا، مجزوم ہو گیا. لم نمنع نحن اس کا فاعل، لم نمنعکم کم مفعول. اور کیا ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا من المؤمنین، متعلق فعل نمنع. یعنی یہاں پہ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہمیں بھی تو حصہ دو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. اگر یہاں پہ ایک بات بڑی پیاری ہے، مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوا ہے، کافرین کے لیے نصیب کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی کافرین کے لیے اللہ نے فتح کا لفظ، کافرین کو فتح نہیں ہوتی. فتح اور جیت میں ایک فرق ہے. فتح ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب انسان کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو پھر ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیتا ہے اور وہاں وہ امن کا کام کرتا ہے. یعنی مسلمانوں نے جو علاقوں پہ جہاں پہ حکومتیں کی ہیں ان کو فتح کیا، ان کو وہاں پہ جیت حاصل نہیں کی. ایک ہوتی ہے جنگ جیت لینا، ایک ہوتی ہے جنگ میں فتح حاصل ہو جانا. بڑا فرق ہے فتح اور جیت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کے جہاد کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں کہیں پر بھی فتح کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. فتح حاصل ہو گئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ بھی فتح سے مراد ہے کہ آپ کو ایک کامیابی نصیب ہو جائے اور اس میں آپ ان کے دلوں پر بھی حکومت کر لیں، ایک نظام قائم کر دیں، وہاں پہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی. ایک ہوا نا جنگ ہوئی، جیت ہو گئی، ہار گئے، واپس آ گئے. ایک ہوتی ہے فتح ہونا کہ اس علاقے پہ آپ نے فتح کیا اور وہاں پہ اپنا نظام قائم کر دیا. بہرحال اس کے بارے میں تفسیر اور دوسرے لغت کی کتابوں میں کافی چیزیں موجود ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کافرین کو کہیں بھی فتح کا ان کے بارے میں بات نہیں ہے. آگے بات چلتی ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ. اب چونکہ یہ منافقین مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ جب جیت جاتے ہیں مسلمان، اور جب کافروں کو کوئی حصہ مل جاتا، ان کو غلبہ مل جاتا، انہیں کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا ان سے؟ الم نستحوذ علیکم، ہم تو تم پر غلبہ پا چکے تھے لیکن چونکہ ہم نے تمہیں بچایا مومنین سے، یعنی سازشیں کر کے، چالیں چل کر. آگے اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. اللہ مبتدا، یحکم حکم یحکم فیصلہ کرنا، فعل مضارع واحد ذکر غائب، ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف. اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم ظرف، تم سب کے درمیان. کب؟ ظرف یوم القیامتی، قیامت کے دن، اس لیے دونوں نصب آ رہے ہیں. لن حرف نفی ہے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس میں یعنی منفی کے ساتھ ساتھ اس کو مستقبل کے میننگ میں لے کے چلا جاتا ہے. وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ جَعَلَ يَجْعَلُ بنانا، اسم الجلالہ فاعل ہے، یجعل کا نصب ہو گیا لن کی وجہ سے. یجعل فعل مضارع واحد مذکر غائب. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ ہرگز نہیں بنائے گا، لام حرف جر، للکافرین، کافرین مجرور، علی المؤمنین، مومنین پر، سبیلاً، یعنی اللہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ نہیں بنائے گا. یہ سبیلاً جو ہے یہ مفعول ہے یجعلو کا. یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایکچولی علی المؤمنین سبیلاً کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ نہیں بنائے گا. ان المنافقین، اب یہ منافقون مبتدا تھا، اسم انہ بن گیا، یخادعون سے خبر انہ شروع ہو رہی ہے. خادع یخادع دھوکہ دینا، یخادعون فعل مضارع جو ذکر غائب، ہم اس کا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے منافقین کی طرف. ہم یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اسم الجلالہ اللہ کا نام، مفعول حالت نصب، اللہ کو، واو حالیہ، وہو خادعہم. اب یہ حال ہے اسم الجلالہ کا، ہوا مبتدا، خادعہم، خادع یخادع، خادعن اسم الفاعل کا صیغہ، فعل یہ مرکب اضافی، ہوا خادعہم، وہ انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے. یعنی منافقین تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم یا تو مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ بھی کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وَإِذَا قَامُوا، اذا اب یہ ظرف ہے اور یہ شرط بھی بن کر آ رہا ہے. اذا جب،
قامو قام یقوم کھڑے ہونا، قامو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل، وَإِذَا قَامُوا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ ان کے کھڑے ہونے کا حال ہے. قاموا کسالا فعل یہ اب جواب شرط ہے اس اذا کا. قاموا کسالا کھڑے ہوتے ہیں کیسے؟ کسالا. یہ قاموا کسالا، کسالا سمجھنا سستی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. قاموا کسالا. اب یہ اس کسالا کا حال ہے. یراؤن چونکہ یہ جمع کا صیغہ مکسر کا. یراؤن الناس ارا یرا دکھانا، رآ دیکھا اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا. یراؤن فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل باب افعال. یراؤن وہ دکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو مفعول، یعنی وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. لا یذکرون لا نفی کا، ذکر یذکر ذکر کرنا، یذکرون ہم اس کا فاعل فعل مضارع اسم الجلالہ مفعول. لا یذکرون اللہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا سوائے اس کے کہ قلیلا تھوڑے ہی، یعنی ان میں سے تھوڑے ہی ذکر کرتے ہیں. اور یہ حال ہے مذبذبین. مذبذبون ہوتا ہے یعنی ڈول رہا، ادھر کبھی ادھر کبھی. مذبذبون یعنی تذبذب کا شکار ہونا. مذبذبون سے حالت نصب ہے. مذبذبین اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈول رہے ہیں. مذبذبین بین ذالک، اب یہ مرکب اضافی ہے، بین ذالک اس کے درمیان. اور یہ لا الہ الائی یہ حال ہے مذبذبین کا. مذبذبین بین ذالک وہ اس کے درمیان ڈول رہے ہیں. لا الہ الائی نہ الہ اس طرف، ہاؤلائی ان کی طرف، ولا الہ ہاؤلائی اور نہ ہی ان کی طرف. یعنی وہ ایسے بیچ میں ڈول رہے ہیں، نہ تو وہ پورے مومنوں کے ساتھ ہیں نہ وہ پورے کافروں کے ساتھ ہیں، وہ بیچ میں ہی تذبذب کا شکار ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ من شرطیہ اضل یضل گمراہ کر دینا. من یضلل شرط کی وجہ سے مجزوم ہوا، فعل مضارع واحد مذکر غائب اسم الجلالہ فاعل. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جواب شرط لن تجد وجد یجد پانا، تجد انت فاعل آپ نہیں پائیں گے. ولن تجد لہو لام اس کے لیے، ہو ریورٹ ہو رہا ہے اس من کی طرف. آپ ہرگز نہیں پائیں گے سبیلاً اس کے لیے کوئی بھی راہ، اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اتخذ یتخذوا بنانا، لا نفی لا نہیں کا نون ڈراپ امر دیا جا رہا حکم. لا تتخذوا انتم اس کا فاعل تم ہرگز تم نہ بناؤ، الکافرین یہ منصوب ہے مفعول تتخذوا کا. لا تتخذوا الکافرین کیا نہ بناؤ، یہ حال ہے اولیاء ان کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین مومنین کے سوا. یہ پیچھے بھی آیت گزری ہے. استفہام اتریدون اراد یرید چاہنا، انتم فاعل. اتریدون کیا تم چاہتے ہو، اب یہ اس کا مفعول ہے. ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، ان مصدریہ ہے، جعل یجعل بنانا، تجعلون نون ڈراپ انتم فاعل. ان یہ مصدر کی میننگ میں لے رہا ہے ان تجعلوا کہ تم بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم تم سب پر کیا، سلطانا دلیل، مبیناً کھلی دلیل، یعنی تم اپنے خلاف کھلی دلیل خود اپنے ہاتھوں سے بنا دو. سو اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. ماشاءاللہ آج کل مسلمان حکمران اپنے ہاتھوں سے دلائل اپنے خلاف اکٹھے کر رہے ہیں تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. بنائیں یہودیوں سے دوستیاں کریں، ہندوؤں سے دوستیاں کریں، عیسائیوں سے کریں، چائنا سے کریں، جس سے مرضی کریں، ہمیں کیا پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. جی سورۃ النساء کی آیات ان 4 کا ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں کیا فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، یعنی فتح و نصرت اور تائید و حمایت اور غنیمت حاصل ہو. قالوا الم نکم معکم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. وَإِن لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو تو ان سے کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، یعنی مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر ہم نے تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے
اور رسوا کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی حتیٰ کہ تم ان پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تم پر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یعنی منافقوں، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو جانتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بظاہر تم پر جو احکامات شرعیہ نافذ ہوتے ہیں تو اس سے فریب نہ کھاؤ، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ یاد رکھو تمہارے یہ ظاہری حالات قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوں گے، کیونکہ اس دن تو بھید ظاہر کر دیے جائیں گے اور سینوں کے راز افشا کر دیے جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ ایک شخص حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے اس آیت کا مطلب پوچھا اور کہنے لگا کہ کافر ان کو شہید بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ابن عباس نے بھی اسی طرح روایت کیا کہ اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، جبکہ آیت کریمہ میں اس بات کا بھی استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر اس طرح غالب اور مسلط نہیں کرے گا کہ انہیں صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیں۔ گو بعض اوقات کافروں کو کچھ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیابی ضرور حاصل ہوتی رہے گی، لیکن دنیا اور آخرت میں انجام کار فتح و نصرت مسلمانوں ہی کی ہے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مومن میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ منافقوں کا اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا اور تذبذب کا شکار۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں بلکہ پوشیدہ رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن منافقین اپنی جہالت اور قلت علم و عقل کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا چکمہ جیسے لوگوں میں چل گیا، ان کی ظاہری حالات کے باعث ان پر احکامات شریعت جاری ہو گئے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ اپنا کام چلا لیں گے اور وہ اللہ کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں خبر دی کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں یہ استقامت اور راہ راست پر تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی باتیں اور قسمیں اللہ کے ہاں ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ ایسے قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ ہوا خادعہم، اور وہ بھی ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی وہ انہیں ان کی سرکشی اور گمراہی کے باوجود مہلت دیے جا رہا ہے اور انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ دنیا میں یہ حق کو پا ہی نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ دکھاوے کے بارے میں ایک روایت ہے من سمع سمع اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی بات کرے تو اللہ روز قیامت لوگوں کو سنا دے گا، اس لیے اس نے یہ کام شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا، اور جو ریاکاری کے لیے کرے گا وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ریاکاری کو واضح کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل۔ سب سے اشرف افضل اور بہترین عمل یعنی نماز کے بارے میں ان کا یہ حال ہے کہ جب اسے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے حد سست کاہل، کیونکہ ان کی نماز ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر ایمان ہوتا ہے، لہٰذا اسے یہ خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتے اور نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی ظاہری حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی فاسد حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا یراؤن الناس، یہ لوگوں کو صرف دکھاتے ہیں، یعنی ان میں نہ اخلاص ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ محض تقیہ اور تکلف کی طور پر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ بڑے نمازی ہیں، اور اس وجہ سے یہ نمازوں میں شرکت نہیں کرتے جن میں اندھیرے وغیرہ سے اکثر و بیشتر صورتوں میں لوگ دیکھ نہیں سکتے، مثلا عشاء اور صبح کی نمازیں اور اندھیرے میں ادا کی جانے والی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور صبح کی ہوتی ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے اور کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں،
چنانچہ لوگ نماز کے لیے آئے ہوں اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے موٹی ہڈی یا دو عمدہ کھر ملیں گے تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں نہ خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں اور نہ جانتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، یعنی منافقین ایمان و کفر کے مابین حیران ہیں، ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے نہ مومنوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں، بلکہ ظاہری طور پر مومنوں کے ساتھ ہیں اور باطنی طور پر کافروں کے ساتھ ہے۔ کچھ شک میں اس طرح مبتلا ہیں کہ کبھی مومنوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کبھی کافروں کی طرف، جیسا کہ فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان متردد ہوتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کسی قسم کا بھی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی جسے اللہ راہ ہدایت سے دور کر دے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر آپ اس کے لیے کوئی دوست رہنما نہ پائیں گے۔ تو یہ تو جی تفسیر تھی ان 4 آیات کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس میں 6واں جز ہم اپنا شروع کر دیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہے اور سورہ النساء کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین رب العالمین۔